آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہر انسان بہت سے گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن ان میں جو ایک عمل ہے وہ کیا ہے؟ غیبت۔ غیبت وہ عمل ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، میری بھی آپ کی بھی، اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غیبت وہ عمل ہے جو اچھے سے اچھا دیندار انسان بھی ہے اس سے نہیں بچا ہوا، کیونکہ ہر انسان اپنے سرکل کے حساب سے مختلف طرح کی غیبت کر رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آفس کے اندر ہی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ایک کولیگ کی غیبت، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی۔ اسی طرح جس کا ٹائم گھر میں گزر رہا ہے دوستوں یاروں میں، وہ ادھر غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اپنے خاندان والوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، فلاں نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ اب آپ سوچئے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس وقت، انسان باقی نیک اعمال تو سارے کر رہا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، انسان مطمئن بھی ہوتا ہے کہ دیکھو میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، اور میں تو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہوں۔ اور انسان کبھی کبھی اپنی ان نیکیوں کے اندر اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں اور غلط کاموں سے غافل ہو جاتا ہے۔ جبکہ غیبت ایک ایسی چیز ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں کسی دوسرے انسان کے اندر ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، یا کوئی ایسی برائی ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے جو کہ وہ برائی کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم بڑے خطرے میں ہیں اس وجہ سے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک شخص کے بارے میں پتہ لگا، اچھا انسان تھا، نارمل انسان تھا، زندگی گزار رہا تھا، کوئی بہت نیک نہیں لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا، یا چلے تھوڑا نیک انسان تھا، نمازیں پڑھتا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یا کوئی عورت تھی، خاتون تھی، نیک اچھی صالحہ خاتون، حجاب بھی کرتی تھی۔ پتہ لگا کہ وہ شخص کیا دیکھتا ہے، وہ فحاش قسم کی ایک مووی دیکھ رہا تھا، یا دیکھنے کا عادی ہے۔ اب اس کے بارے میں پتہ لگ گیا، اب اس کے سرکل میں 40 لوگ تھے، کسی ایک کو پتہ لگا، اس نے دوسرے کو بتایا، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، اور ایسے کر کر کے سب کو پتہ لگ گیا کہ فلاں شخص اس گناہ میں ملوث ہے۔ اب یہ 40 لوگ مل کر کیا کر رہے ہیں؟ اس شخص کی برائی کر رہے ہیں۔ کسی قسم کا انسان ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اچھا بھلا نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہوا؟ یہ نمازیں پڑھ کے بھی اسے احساس نہیں ہے، داڑھی رکھ کے بھی۔ اب یہ گناہ چل رہا ہے، اس کی برائیاں ہو رہی ہیں، اب 40 لوگ اس کی برائیاں کر رہے ہیں۔ ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ۔ این ممکن ہے کہ وہ شخص، اس نے دیکھا تھا، اس کو تھوڑی دیر بعد ریلائز ہوا، اس نے سوچا کہ یار میں نے یہ کیا غلط کام کیا ہے۔ اب یہ گناہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں تھا، یہ گناہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں تھا، کیونکہ اس نے حقوق العباد میں سے کسی کا حق نہیں مارا تھا، یہ اللہ اور اس کے درمیان میں تھا۔ تنہائی میں اس نے گناہ کر دیا، پتہ لگ گیا کسی کو۔ اب یہ گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہو گیا، اس نے اسی وقت اللہ پاک سے سچی توبہ کر لی، اور اللہ پاک نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، اور اس کے اور اللہ کے درمیان دوبارہ دوستی ہو گئی۔ اب اس کا کھاتا اللہ کے ساتھ کلیئر ہو گیا۔ اب یہ جو 40 لوگ ہیں اس کی برائیاں کر رہے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ اس بندے کی لاٹری نکل آئی۔ اب یہ سارے 40 کے 40 لوگ قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے یہ سب کھڑے ہیں، تم ان کی نیکیوں میں سے جو کچھ لینا ہے لے لو۔ اب یہ 40 لوگ اپنے آپ کو نیک صالح بنائے ہوئے تھے، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم نے تو کم از کم حرام نہیں دیکھا نا، ہم تو یہ کام نہیں کرتے، لیکن اس نے جو حرام دیکھا تھا، اور آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کا گناہ اس کے گناہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ سنگین ہے، اور جو وہ ہے وہ تو توبہ سے اللہ پاک معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے توبہ کرنی ہے اس چیز کی تو پھر صرف آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگنی، آپ نے اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی تھی، آپ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ہم میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ ہم اس شخص سے جا کر معافی مانگیں جس کے بارے میں ہم نے غیبت کی ہوتی ہے۔ جب ہم دنیا میں اس کا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر قیامت والے دن اس شخص کا سامنا کیسے کریں گے؟ اور قیامت میں خالی معافی مانگنے سے مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا۔ اتنی نیکیاں اکٹھی کر کے گئے تھے، نمازیں پڑھی تھیں، ذکر و اذکار کیے تھے، صدقہ و خیرات کیے تھے، بڑی مشکل سے نیکیاں اکٹھی کی تھیں، اور اب وہ بندہ کھڑا ہوا ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں نکل کے اس بندے کو دی جا رہی ہیں۔ اس کی تو ایک قسم کی لاٹری نکل آئی۔ اس لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے ہماری فیملی میں، آفس کے اندر، یا ہمارے سوشل سرکل کے اندر، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، وہ یہ غلطی کر لیتا ہے تو سارے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو جو اس طرح کا بندہ ہے وہ تو کامیاب ہو جائے گا،
اور ہم اپنی نیکیوں کی خوش فہمی میں یہاں بیٹھے رہیں گے اور ہماری نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تو غیبت اس اعتبار سے بڑی خطرناک چیز ہے کہ جو زبان ہے، اس زبان کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، ان میں یہ گناہ وہ ہے جن میں اکثریت انسانوں کی بچی ہوئی نہیں ہے، اور آخرت میں جا کر اس کا جتنا بڑا نقصان ہے ہم اس کو ریئلائز نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بہن بھائی ہیں جو اس گناہ میں مبتلا ہیں، ہم جان بوجھ کر یہ گناہ نہیں کرتے، لیکن کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہم کسی کی بات پکڑ کر اس کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔